बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह चुके हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तार के क़ुरआन होकर। आज का हमारा मौदू कुरान मजीद की एक आयत मुबारका जिस पर हमारी अक्सरियत ने अमल छोड़ दिया है। आइए मामूल के मुताबिक सबसे पहले उस आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह मालिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं,
معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور، آیت مبارکہ ہے 58۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے گزشتہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت اور سبق کی طوالت کے باعث ہم اسے تفسیر ابن کثیر تک بھی نہ پڑھ سکے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے پڑھیں گے، سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں، پھر دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم میں سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور ان بچوں کو بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، 3 وقتوں میں آنے سے قبل اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے ہیں۔ ان وقتوں کے سوا نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس کثرت کے ساتھ آنے جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، گزشتہ سبق میں ہم یہاں تک پہنچے تھے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں کہ امام سدی فرماتے ہیں کہ یہ 3 وہ وقت ہیں جب انسان کو ذرا فرصت ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کس حالت میں ہو، لہذا لونڈیوں، غلاموں اور چھوٹے بچوں کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ بلا اجازت گھروں میں نہ جائیں۔ اور ایک روایت جو کہ مرسل بھی ہے اور سند کے اعتبار سے درست بھی نہیں، ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا پکایا انہوں نے، تو لوگ بلا اجازت ان کے گھر میں آنے جانے لگے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت بری بات ہے۔ غلام بے شک غلام ہے، لیکن بلا اجازت گھر میں آ جائے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ انسان کسی ایسی حالت میں ہو جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے یا کسی کا دیکھنا مناسب نہ ہو، تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ نہیں ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ آخری الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ نہیں ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کی، خاص طور پر شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، جو کہ مادی قریب کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اسی سورہ مبارکہ کی 27ویں آیت مبارکہ میں آپ نے رب کائنات نے بالغ اور آزاد لوگوں کے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ اجازت لے کر گھروں میں آئیں۔ تو یہاں پر جو آزاد بالغ نہیں ہیں اور جو غلام ہیں ان کے لیے حکم آ گیا ہے کہ تمہارے جو غلام، چاہے وہ مرد ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان 3 اوقات میں بلا اجازت کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ امام واحدی نے الوسیط میں، امام ابن جریر، اسی طریقے سے مادی قریب میں ابن عاشور، امام رازی، اور پھر اسی طریقے سے یہ عبد القاہر الجرجانی درج الدرر میں، اور پھر امام ابن الجوزی وغیرہ نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی۔ امام ابن قیم، بلکہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا۔ اسی طریقے سے اگلی بات یہ ہے کہ والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات،
کہ تمہارے جو بچے ہیں آزاد بچے، غلام نہیں، تو ان کو بھی اس بات کا پابند بنایا جائے کہ یہ نہیں کہ جس کے گھر میں مرضی منہ اٹھایا اور گھس گئے، ان 3 اوقات میں وہ بھی بلا اجازت گھروں میں نہیں آ جا سکتے۔ امام سمعانی نے اس پر ایک بات لکھی، فرمایا لیس ہؤلاء هم الذین لم يظہروا علی عورات النساء فإن الذین لم يظہروا علی عورات النساء لا حشمۃ لأحد منہم، کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جن کو خواتین کے مردوں کے خفیہ امور کا پتہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بچوں سے بھی پابندی کروائی جائے کہ وہ اجازت مانگیں۔ اور پھر یہ 3 اوقات ہیں جن کو آج کا مسلمان فراموش کر چکا ہے، ایک فجر سے پہلے، دوسرا ظہر کے بعد، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ اب غور کیا جائے تو فجر سے پہلے تو خیر ہمارے ہاں سلسلہ کم ہی ہے، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک گندا کلچر فروغ پا چکا ہے اس کے زیر اثر رات کے آخری حصے تک لوگ بیٹھے گپیں ہانکتے رہتے ہیں۔ جہاں تک ظہر کے بعد کا تعلق ہے اور عشاء کے بعد کا تعلق ہے، یہ بیماری تو ہمارے ہاں عام چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سختی فرمائی، جس طرح کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے اور امام بحتی نے الوسیط میں بھی لکھا ہے، تو فرمایا یہ 3 اوقات عورات، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عورتن کا اصل مفہوم کیا ہے۔ عورتن انسانی جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو انسان کسی بھی شکل میں کسی کے سامنے کھولتا نہیں، تو یہ فرمایا کہ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان 3 اوقات میں بلا اجازت کسی کو بھی، بچہ ہو، غلام ہو، بچی ہو، لونڈی ہو، جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد گنجائش دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ لونڈیاں، یہ غلام، یہ بچے، یہ تمہارے پاس کثرت کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، تو ان 3 اوقات کے علاوہ اگر یہ اجازت نہیں بھی مانگتے تو شریعت ان کو پابند نہیں کرتی۔ تو فرمایا جس طرح اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے دیگر احکامات تمہارے سامنے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ احکامات بھی تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بندوں کی اصلاح کے لیے بہتر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہیں تدبیر کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کہاں پر کون سا حکم جو ہے وہ عطا کرنا ہے۔ اس میں بین السطور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ اپنے طور پر کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی مرضی سے جانور کی طرح زندگی گزاریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا مزید سفر ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔